وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. کل ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات کی تفسیر سنی تھی. آج سورہ کہف کے کچھ آیات ہمارے پیش نظر رہیں گی. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اس سورت کے شان نزول کا اس آیت کریمہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. مفسرین نے دو قول نقل کیے ہیں کہ بنی اسرائیل کے یعنی یہودی اور بعض عیسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ نبی ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے ان سوالوں کے سچے سچے سیدھے سیدھے جواب اگر دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور ہمارے سوالوں کے اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا سوال ہیں تمہارے؟ تو انہوں نے چند سوال رکھے، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، اس کے بارے میں بتائیے. دوسرا، روح کے بارے میں بتائیے، روح کیا ہے. تیسرا، وہ کون سا آدمی تھا جو دنیا کے آخری کنارے تک گیا تھا، اس کا کیا واقعہ ہے. اور ایک سوال، حضرت موسیٰ جس کی تلاش میں گئے تھے وہ کیا واقعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے گی اور میں جواب دے دوں گا، تو آپ نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، کل بتا دیں گے، کل آؤ تو ہم بتا دیں گے. تو آپ نے تو یہ سوچ کے کہا تھا کہ میں نبی ہوں اور سچا ہوں، اور وہی میرے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو یہ لوگ سوال کر رہے ہیں تو وہی آئے گی اور میں ان کو بتا دوں گا. لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات آپ کی
اچھی نہیں لگی کہ آپ نے اللہ رب العزت کی منشا، مرضی اور اس کی مشیت کو شامل کیے بغیر ان کو یہ کہہ دیا کہ کل بتا دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے وحی روک لی۔ جب وحی روک لی تو وہ لوگ اگلے دن آئے، کہا ہاں جی ہمارے سوالوں کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک تو میرے پاس وحی آئی نہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، آئے گی وحی تو بتا دوں گا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اگلے دن پھر آدم کے، ہاں جی کیا ہوا ہمارے سوال کا؟ اب اسی طرح یہ تو روزانہ کا معاملہ بن گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، صرف اللہ کے رسول نہیں، سارے صحابہ کرام، کیونکہ وہ یہاں سے نکلتے تھے آپ کے پاس سے اور باہر جا کے سارے صحابہ کرام کو چڑھاتے تھے، کیوں جی تم تو کہتے تھے کہ ہمارے صاحب کے پاس وحی آتی ہے، ارے ہم نے تو چند سوال کیے تھے اور ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں ان کے پاس، کہتے ہیں ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہوگا صحابہ کرام پر، خود نبی اکرم پر۔ پھر سب سے بڑا نقصان تو دعوت کا نقصان تھا۔ جو آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، لوگ جو بت پرستی چھوڑ کے اسلام کی طرف آ رہے تھے، ان لوگوں کا کیا حال تھا؟ وہ تو بالکل سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ نہایت پریشان، اور مسلمان کہیں نکلنے کو ترس رہے، جہاں باہر نکل کے جاتے ہیں، ہاں جی سنو سنو وہ کیا ہوا ہمارے سوالوں کا؟ اور نکلنا بند کر دیا مسلمانوں۔ تب جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تب اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی کسی بات کے لیے چاہے کتنے ہی انتظامات ہوں تمہارے پاس، یہ مت کہا کرو کہ میں کل کر دوں گا۔ اللہ ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کو شامل کر لیا کرو۔ مطلب انشاءاللہ کہہ لیا کرو کہ انشاءاللہ میں کل یہ کام کر لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو وحی روک کر آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جو پیغام دیا، یہ پیغام ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، درجے میں، مرتبے میں، فضیلت میں، اللہ کی محبوبیت میں، دین اسلام کے مبلغ کے حیثیت سے، اور جو معراج وغیرہ کی جو فضیلتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ان تمام کے اعتبار سے اس کے باوجود اس کائنات میں تصرف کا
اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہ اللہ رب العزت نے کسی کو دیا ہے، نہ دیتا ہے، نہ دے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ آپ تو سب سے بڑے ہیں نا، سب سے بڑے ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، مختار ہیں۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود جب وحی روک لی تو یہ پریشانی، یہ شرمندگی آپ کو، مسلمانوں کو اور دعوت اسلامی کو کتنی سخت پہنچی اور کتنے پریشان ہوئے آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ تو آپ عالم الغیب ہیں، اب اگر عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے فوراً۔ اصحاب الکہف کا یہ واقعہ ہے اور ذوالقرنین کا یہ واقعہ ہے اور روح کا یہ مطلب ہے اور موسیٰ و خضر کی ملاقات کا یہ قصہ ہے۔ بتائے کیا؟ روزانہ آ کے وہ آپ کو شرمندہ کر رہے، مسلمانوں کو شرمندہ کر رہے ہیں، اور جواب نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غیب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ جو خبریں غیب کی آپ بتاتے ہیں یہ وہ خبریں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت آپ کی طرف وحی کرتا ہے، ورنہ یہ چاروں چیزیں غیب کی خبروں ہی سے تو متعلق ہیں۔ بتائے کیا آپ نے؟ نہیں بتایا۔ وحی کا انتظار کرتے رہے، اور جب وحی اتری تب ان سے کہا ہاں ہاں آؤ میں بتاتا ہوں۔ اور پھر سورہ کہف آپ نے تلاوت فرمائی اور ان کو بتلایا کہ یہ واقعہ ایسے ہے۔ اصحاب الکہف کا واقعہ یہ ہے، اور یہ اتنے تھے اور اتنے سال تک غار میں چھپے رہے تھے۔ اس سے پہلے بتایا کیا؟ نہیں بتایا۔ تو اللہ رب العزت نے عقیدے کو درست کرنے کے لیے وحی روک لی۔ دنیا والے کہیں میرے نبی کو جو درجے اور مرتبے ہم نے دیے ہیں ان سے آگے بڑھا کر خدائی کے درجے پر نہ پہنچا دے، اور دین پھر سے گمراہی کے حوالے ہو جائے۔ پھر یہ بھی بتلایا کہ یہ دین ہے اور دین وحی کے تابع ہے، دین میں منمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی بھی منمانی سے ایک لفظ نہیں کہہ سکتا ہے، اور نہ کہا آپ نے۔ ان سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی اپنی طرف سے آپ نے عنایت نہیں فرمایا۔ آج ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لوگوں میں بھی عادت ایسی ہوتی جا رہی ہے، بغیر انشاءاللہ کے کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے کل کر، ہاں کل ایسا ہو جائے، ہاں کل یہ کر دیں گے۔ ارے بھائی کیسے کر دو گے؟ اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تو ہزار اڑچنیں اس کے راستے میں پیدا ہو جائیں گی، پھر تمہیں شرمندگی ہوگی کہ کیوں نہیں ہوئی، تم تو کہہ رہے تھے کل کر دیں گے۔ بھئی پتہ نہیں، وہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہو گیا، اب بہانے ہی بناتے رہیں گے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم، اللہ غریق رحمت کرے ان کو،
حضرت مولانا عبدالرؤوف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ خطیب الہند کہلاتے تھے. انہوں نے ایک بار اپنی تقریر میں اسی آیت کریمہ کے ضمن میں فرمایا کہ ہماری طرف ایک حاجی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مال دیا تھا، اور اس زمانے میں کھیتی باڑی بیلوں سے ہوتی تھی، تو کسان اکثر بیل 1 سال 2 سال 3 سال زیادہ نہیں رکھتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بدل دیتے. تو انہوں نے سوچا بیل پرانے ہو گئے، ان کو بیچ دیا، نئے بیل لائے گئے. تو چلے، ایک صاحب آتے ہوئے ان کو ملے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج جی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے وہ بیل لینے جا رہا ہوں. بیل لینے جا، حاج جی انشاءاللہ تو کہہ لو، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ بیل بازار میں ہے، پیسہ میری جیب میں ہے، اور میں جا رہا ہوں، تو اب اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں جا رہا ہوں، پیسہ میری جیب میں ہے، بیل بازار میں ہے، تو مل ہی جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ تو ہر مرضی حاجی صاحب. چلے گئے. اتفاق کی بات، حاجی صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان سے ملاقات ہو گئی. دیکھا حاجی صاحب خالی خولی. سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیا ہوا، بیل نہیں لائے؟ کہا کہ بھائی وہ گیا تو تھا بازار میں انشاءاللہ، اور وہ بیل دیکھ ہی رہا تھا، انشاءاللہ بات چیت بھی ہو گئی تھی، کاغذ کرانے ہی والا تھا، جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نکل گئے انشاءاللہ. اب گھر جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور دوسرے پیسے لاؤں گا تو اب کی بازار میں جاؤں گا انشاءاللہ. اب تو حاجی صاحب ہر بات میں انشاءاللہ کر رہے. پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ کہہ لو، تو کہہ رہے تھے کہ بیل بازار میں ہے اور پیسہ جیب میں ہے، تو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ جو سامان لینے جا رہے ہیں، معلوم ہے وہ دکاندار کے یہاں ہے، اور پیسہ آپ کی جیب میں ہے، اس کے باوجود اللہ چاہے تو مل سکتا ہے، نہ چاہے تو نہیں مل سکتا. جب تک آپ پہنچیں گے دکان پر تب تک دکان بند ہو جائے گی. نہیں، عام طور پہ تو بند نہیں ہوتی، ہاں عام طور پہ بند نہیں ہوتی، لیکن ان کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، دکان بند کر کے چلے گئے. لے لیں گے آپ؟ نہیں لے سکتے. اس لیے شریعت نے یہ ادب بتلایا کہ جب بھی آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں یا کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں. انشاءاللہ کہیں کہ یہ کام انشاءاللہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اور بغیر انشاءاللہ کہ آپ چاہیں تو نہیں ہو سکتا. پیسے ہی نکل جائیں گے. کسی جرا کٹنے گرا، کاٹ لی، تو اب آپ کیا کرو گے؟ بازار میں بیل تو موجود ہے، لیکن جس سے بیل خریدو گے وہ تو نہیں ہے. تو بغیر انشاءاللہ کے کبھی بھی کوئی وعدہ مستقبل کا مت کہا کرو کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. انشاءاللہ لگائے، انشاءاللہ کریں گے. اب آئیے آتے ہیں ہم اصحاب کہف کی طرف.
اللہ رب العزت ان کا ذکر فرماتا ہے، اصحاب کہف یہ ایک بادشاہ گزرا ہے مشرک، دقلدیانوس۔ اس کے زمانے میں وہ خود بھی مشرک تھا اور مشرکانہ میلے لگاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں میلے لگتے ہیں۔ ہندوستان میں جتنے بڑے میلے لگتے ہیں سارے کے سارے دیوی دیوتا یا پیر فقیر کے نام پر لگتے ہیں، جتنے بڑے میلے کہیں کے بھی۔ کسی ندی کے کنارے کسی دیوی دیوتا کے نام پر ہمارے یہاں یو پی میں بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، لیکن وہ سب اسی طرح سے، چونکہ وہاں ایک کلچر تھا مسلموں کا، تو ہمارے یہاں میلے زیادہ تر لگتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے نام پر، جیسے نوچندی کا میلہ، میرٹھ کا میلہ بہت بڑا میلہ ہے۔ تو یہ میلہ ایک بزرگ کے نام پر، ان کی قبر تو ادھر بہرائچ کی طرف ہے، اور وہاں سے ان کی قبر سے ایک اینٹ لے آتے ہیں اور اپنے یہاں ایک فرضی قبر بناتے ہیں اور اس میں وہ اینٹ لگا دیتے ہیں، اور پھر غازی میاں کا میلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ضلع بریلی میں جماعت کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، المعہد الاسلامی السلفی۔ یہ ادارہ آج جہاں پر بنا ہوا ہے، یہ کسی زمانے میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا غازی میاں کا، اس کی زمین پر بنا ہوا ہے، بڑا نامی گرامی میلہ۔ اور یہ ساری زمین کا مالک ایک غیر مسلم بنیا تھا جو یہیں رہتا تھا، زمیندار تھا وہ، زمیندار ختم ہو گئے، تو اس زمانے میں وہ میلہ لگاتا تھا غازی میاں کا۔ دور دراز سے لوگ سامان خریدنے کے لیے آتے تھے۔ تو غازی میاں کے میلے، نوچندی کے میلہ جو میرٹھ کا ہے وہ بھی غازی میاں کے نام پر، تو دسیوں میلے غازی میاں کے نام پر لگتے ہیں مسلمان کی حیثیت۔ باقی دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر میلے لگتے ہیں، تو ہمیشہ ایسی ہوتا ہے۔ تو یہ بادشاہ اپنے زمانے میں ایک بہت بڑا میلہ لگوا رہا ہے، اس میں کچھ نوجوان، اللہ رب العزت ان کے دل میں توحید ڈالتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر اور ان کو پوچھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں بیٹا بیٹی روزی روٹی، یہ بھلا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کے دل میں بات پیدا ہوئی، وہ وہاں سے میلے سے نکلا اور نکل کر باہر ایک جگہ ایک پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، ایک دوسرے آدمی کے، تیسرے آدمی کے، چوتھے، پانچویں، تقریباً 7 آدمی۔ اور جب یہاں پر آئے یہ، تو ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات بتانے لگے کہ بھیا میرے دل میں تو ایسا ایسا آتا، ہماری قوم کے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا بھی کہہ رہا بھیا میں بھی ایسی سوچتا ہوں۔ تو جب ان کے سب کے رجحانات ایک جیسے ہو گئے تو یہ لوگ اکیلے ایک جگہ عبادت کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی۔ کسی طرح بادشاہ کو پتہ چل گیا تو پولیس والوں سے پکڑوا لیا ان کو اور ان کو دھمکیاں دی، اگر تم نے یہ کیا تو یہ کر دیں گے، یہ کیا تو وہ کر دیں گے۔
تو یہ لوگ جب وہاں سے چھوٹے تو ان کی آپس میں اتنی مضبوط محبت ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ بھیا بھاگ چلو یہاں سے، ورنہ یہ زبردستی ہمیں بت پرستی میں لگا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ ایک نوجوانوں کی جماعت تھی جو اللہ رب العزت پر ایمان لے آئی تھی، اور ہم نے ان کے دل کو توحید سے مضبوط کیا تھا۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قوم ہمیں دوبارہ بت پرستی میں لگا سکتی ہے، وہاں سے موقع دیکھ کے رات کے ایک حصے میں بھاگ کھڑے ہوئے، رات بھر چلے بغیر رکے ہوئے، اور جب رات کا آخری حصہ ہوا، پو پھٹے کا وقت ہوا، تو انہوں نے کہا اب کہاں جائیں، دن میں تو پکڑے جائیں گے، یہ علاقہ اسی کی بادشاہت کا ہے، کسی نے مخبری کر دی تو مصیبت ہے۔ تو وہ ایک غار میں گھس گئے، غار میں گھس گئے، اور وہاں جا کے چونکہ رات بھر چلتے رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، تو وہاں سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا، یہ جب وہاں سے نکل رہے تھے بستی سے، تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے لگ لیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی اس کو مارنے کی، بھگانے کی، اپنے سے جدا کرنے کی، تو جب یہ اس کو مارتے تو رک جاتا، جب یہ آگے بڑھتے پھر سے پیچھے لگ جاتا۔ آخر وہ سمجھ گئے کہ یہ مانے گا نہیں، تو اس کو مارنا اور بھگانا چھوڑ دیا۔ جب یہ غار میں داخل ہوئے تو کتا بھی غار میں جا کے داخل ہو، تو یہ برابر برابر سو گئے، اور کتا غار کے دہانے پر، جیسے کتوں کی عادت ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھ گیا، دونوں پیر زمین پہ رکھ کے۔ اللہ رب العزت نے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سالوں تک کے لیے ہم نے ان کو سلائے رکھا، یہاں تک کہ زمانہ بدل گیا، وہ بادشاہ بدل گیا، بت پرستوں کی حکومت بدل گئی، اور ایک نیک ایمان والوں کی حکومت کا زمانہ آ گیا۔ تب اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا، اور اس زمانے میں اس بستی میں یہ بحث چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہے، کیا کوئی آدمی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ سب بحثیں چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے وقت میں ان کو جگایا، جب یہ جاگے تب ایک دوسرے سے کہنے لگے بھیا بہت گہری نیند آئی، کتنا وقت ہو گیا؟ کم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ تو چونکہ یہ لوگ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا، اور جب اٹھائے اللہ رب العزت نے ان کو تو کافی دن چڑھ چکا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک ہی دن ہوا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے؟ کہنے لگے بہت بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، ایسا کرو اپنے میں سے کسی کو شہر بھیجو، صرف ایک آدمی کو، اور وہاں پر جائے اور دیکھے، یہ دیکھے حلال پاکیزہ پاک صاف ستھرا کھانا لے کر آئے، تاکہ کچھ کھائیں اور بھوک کی پیاس کی شدت کم کریں۔ کہا ٹھیک ہے، تو اپنے میں سے مشورہ کر کے ایک آدمی کو بھیجا انہوں نے۔ اب ان کے پاس جو سکے تھے وہ سکے تو اسی زمانے کے تھے، دقلیانوس کے زمانے کے۔
یہ گئے ایک ہوٹل دیکھا انہوں نے، تو ہوٹل میں بڑے لوگ بھی اچھے لگے، پاک صاف، اور کھانا وانا بھی ٹھیک لگا، تو کہا کہ بھیا اتنا کھانا پارسل کر دو، باندھ دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے پیسے دیے، کتنے پیسے ہوئے؟ اتنے پیسے ہوئے، پیسے دیے تو وہ ان کا منہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہاں مل گئے، کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ نہیں بھیا ہمارے ہی پیسے ہیں۔ اب یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آج کل کی ہی بات ہے، اور وہاں کئی سو سال ہو گئے۔ کہا نہیں بتا دو کہاں مل گئے۔ وہ ہوٹل والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے کہیں پر خزانہ گڑا ہوا مل گیا ہے، تو پرانے پیسے اور پرانے سکے لے کر آیا ہے۔ تو یہ ابھی یہی کر رہا تھا، اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کر دیا، پولیس کو خبر کر دو۔ تو اب یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، بھیا ہمارا مال ہے، ہم نے چوری نہیں کیا ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ پولیس آ رہی ہے، تو یہ بھاگ لیا وہاں سے، اور بھاگ کے پھر سے اسی غار میں آ کر یہ اپنے ساتھیوں کو کہہ کے کہ ایسا ایسا ہوا، راز فاش ہو گیا، پیچھے پولیس آ رہی ہے، مارے گئے، پھر سے سو جاؤ۔ پھر سے سو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس غار کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم اگر دیکھو ان کو تو تمہیں لگے گا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جسم میں کسی طرح کے مرنے کا یا بوسیدگی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بدلواتے رہتے ہیں تاکہ زمین ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ زمین ہر چیز کو کھا جاتی ہے، کیونکہ ہم اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو یہ اپنے جو اجزاء ہیں ان کو دوبارہ اپنے میں شامل کر لیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو کروٹ بدلواتا رہتا ہے تاکہ زمین ان کے جسم کو نہ کھا جائے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور غار کے دہانے پر کتا پیر پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ باہر والا کوئی آدمی آئے تو دیکھے کہ کتا نگرانی کر رہا ہے، جبکہ کتا بھی مرا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُولِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر تمہیں اتفاق ہو اس غار میں جھانکنے کا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ایسی دہشت اللہ رب العزت نے رکھی ہے اس غار میں کہ تمہارے دل میں ایسی دہشت اور وحشت بھرے گی کہ وہاں سے تم ایک دم بھاگ کھڑے ہوگے، رک نہیں سکتے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے سارے جسم میں رعب بھر جائے گا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اٹھایا اسی لیے تھا تاکہ ان کو یہ بات بتلائیں کہ کتنا زمانہ ہو گیا یہاں، اور دنیا والوں کو بتلائیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیسے دوبارہ اٹھائے جاتے ہیں۔ بھائیو عزیزو، یہ تو سب تاریخی باتیں تھیں، ایک بات کچھ اور ہو جائے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ قرآن بیان کر رہا ہے اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے لوگ، بڑے درجے کے لوگ ہیں، اس زمانے کے سب سے اچھے مسلمان،
اور اللہ رب العزت کی ان پر مہربانیاں، عنایتیں، نوازشیں ایسی ہیں کہ کوئی اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ تو اولیاء کرام ہیں، سوئے رہے، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ اتنے زمانے میں حکومتیں بدل گئیں اور یہ سوتے رہے۔ اللہ نے انتظام ایسا فرمایا، اور جب اٹھ کر آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھئی کتنے دن ہو گئے یہاں پر رہتے ہوئے، تو کیا کہتے ہیں؟ لبثنا یومن او بعد یوم، یہاں پر ہمیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ کیا جاڑے نہیں آئے؟ برساتیں نہیں آئیں؟ بارشیں نہیں آئیں؟ دنیا میں اتنے بڑے انقلابات ہو گئے، بادشاہتیں بدل گئی، کافروں مشرکوں کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمان کی حکومت آ گئی، اور یہ لوگ اس غار میں لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، انہیں پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ وہ آج کل ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آستانوں، درگاہوں اور مزاروں میں سوئے ہوئے لوگ سب سنتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کی فریاد پوری کرتے ہیں، آپ کی مصیبت دور کرتے ہیں، بیٹا بیٹی روزی روٹی دے دیتے ہیں۔ تو دے کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چلتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بزرگان دین مرتے ہی نہیں ہیں، مرتے نہیں ہیں، تو بھائی ان کو غسل دیتے ہو، نماز جنازہ پڑھتے ہو، کفناتے دفناتے ہو، اور وہاں نومن مٹی کے نیچے دبا کر چلے آتے ہو، تو کیا زندوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ تو یہ بزرگان دین اگر مرے نہیں تھے تو انہیں مٹی کے نیچے کیوں دبا کر چلے آئے؟ انہوں نے آج سے پہلے بھی کبھی کسی دوسرے آدمی سے غسل کروایا؟ کوئی بھی نیک آدمی ہو، ذرا سا اس کا اگر آپ پائجامہ ٹخنے سے گھٹنے سے اوپر کیجئے تو کیا کرے گا؟ فوراً اپنا پائجامہ ٹھیک کر لے گا۔ ستر پوشی کے لیے زندگی بھر اکیلے نہاتے رہے، خود نہاتے رہے، کسی دوسرے آدمی سے نہیں نہائے، اور اب کیا ہوا؟ اب ایک دوسرا آدمی آتا ہے تو ان کے جسم کے سارے حصے پہ ہاتھ پھرا رہا ہے، مل مل کے رگڑ رگڑ کے نلہا رہا ہے انہیں، اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ان کی سطر پہ بھی ہاتھ لگا رہا ہے۔ کیوں کچھ نہیں کہہ رہے؟ زندگی میں کبھی ایسا کیا انہوں نے؟ نہیں کیا۔ تو اب زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کے بعد بھی دوسرے آدمی کو اپنی سطر پہ ہاتھ لگانے دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندگی میں لوگوں نے کبھی اور بھی ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں پڑھی۔ تو آج کیوں پڑھنے دے رہے ہو؟ جب یہ زندہ تھے تو اپنے پیروں سے چلتے پھرتے تھے، آج جب قبرستان لے جانے کی بات ہوئی تو 4 آدمی اپنے کندھے پہ لاد کے کیوں لے جا رہے ہیں ان کو؟ آپ کہہ رہے ہو زندہ ہیں، ارے زندہ ہیں تو اپنے پیر سے چلیں نا، لوگوں کے کندھوں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ پھر کسی زندہ کو تمہارے ابا بہت بڑے متقی، پرہیزگار، نمازی، حاجی، تہجد گزار سب ہیں،
تمہارے ابا کو اگر قبر میں ہم دفن کر دیں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تب تو تم سر پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اور بزرگان دین کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے تو تمہیں اچھا لگ رہا ہے، ان کے فضائل بیان کر رہے ہو اور کہہ رہے مرے نہیں ہیں، مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ یہ تو صرف مرتے نہیں بلکہ یہ چولہ بدل لیتے۔ یہ چولہ بدلنے کی ہمارے یہاں کیا کرے؟ پردہ کر جاتے۔ یہ پردہ کر جانے کی، چولہ بدلنے کی یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے؟ ہندوؤں سے۔ ہندوؤں کے یہاں پنرجنم ہے، آواگمن ہے، تو اس لیے وہ چولہ بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا اسلام میں آواگمن ہے؟ کیا پنرجنم ہے؟ نہیں، اسلام میں پنرجنم بھی نہیں ہے، آواگمن بھی نہیں ہے۔ گون آوا ہے، آواگمن نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ہندوؤں کی بات تم یہاں بزرگان دین پر کیسے فٹ کر رہے ہو؟ کہ مرتے نہیں ہیں بزرگان دین، وہ پردہ فرما جاتے ہیں۔ یہ بزرگان دین ہیں۔ تم کہتے بزرگان دین مرتے نہیں اس لیے سنتے بھی ہیں، جاگتے رہتے ہیں، مرادیں بھی پوری کرتے ہیں، بیٹا بیٹی روزی روٹی بھی دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پوجا کر رہے ہو بزرگوں کی، تو کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو بطور وسیلہ کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے پیر بابا ہماری یہ بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجئے، یہ ہماری درخواست اللہ کے دربار میں رکھ کے بیٹا دلوا دیجئے، ہم کو پوچھ تھوڑی رہے۔ تو یہی کام تو باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں گمراہ، وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے بزرگوں کو اللہ نہیں مانتا، ان بزرگوں کو پہنچا ہوا ہی مانتا ہے کہ اس کے دربار میں بہت ان کا رتبہ ہے، لہذا جو کام نہ ہوتا ہو ان کے وسیلے سے ہو جاتا ہے۔ چلیے یہ تو بات ضمناً آ گئی تھی۔ اصحاب کہف 300 سال سے زائد عرصے تک اس غار میں رہتے ہیں، اور واقعی وہ مرے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے وہ مرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرا ہوا نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے وَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ غار میں ہم نے ان کے کانوں پہ ہلکی تھپکی دی اور ان کو سلا دیا، تو سوتے رہے۔ اب ہمارے بھائی جو اس مسئلے میں بہت جھگڑتے ہیں، جب آپ چھوڑو ساری دنیا کو، آپ اپنے بارے میں بتاؤ، جب آپ سو جاتے ہو تو مر جاتے ہو کیا؟ نہیں نہیں، مرتے تو نہیں ہیں، زندہ رہتے ہو نا؟ ہاں زندہ رہتے۔ تو آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سو رہے ہو اور بیٹھ کر کوئی بات کرے تو آپ سنتے ہو؟ نہیں سنتے۔ گھر میں چور آتا ہے، سارا سامان باندھ کے لے جاتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا۔ تو آپ مر گئے تھے کیا؟ نہیں نہیں، ہم تو زندہ تھے۔ بھائی زندہ تھے تو پھر تم نے بات کیوں نہیں سنی ان کی؟ اس نے سامان باندھا کہ کوئی آواز نہیں ہوئی، جاگے کیوں نہیں؟ نہیں ہم سو رہے تھے۔ بھائی صاحب یہ نیند بھی موت کی ایک چھوٹی بہن ہے۔ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا شعور بھی سو جاتا ہے، ہماری آنکھیں کوئی آتا ہے تو اس کو دیکھتی نہیں ہیں، ہمارے کان کوئی کچھ بات کرتا ہے تو سنتے نہیں ہیں، اور ہمارا دماغ کوئی بات
نہ سوچتا ہے نہ فیصلے لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سو گئے۔ اسی لیے ہمارے رسول نے جو دعا بتائی ہم نے کہ جب سو تو یہ دعا پڑھ کے سو، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پر، تیرا نام لے کر، اموت مرتا ہوں، اموت موت جس سے لفظ موت بنی ہے وہی ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں انام میں سوتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ اموت میں سوتا ہوں، وہ احیا اور زندہ ہوتا ہوں۔ تو ہمارے رسول نے بتلایا کہ یہ موت بھی، یہ نیند بھی موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اللہ رب العزت ایک وقت تک ساری وہ چیزیں اس پر طاری کر دیتا ہے جو موت طاری ہوتی ہے تب ہوتی ہے۔ دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے، ہاتھ چلاتا نہیں ہے، پیر چلاتا نہیں ہے، سارا بدن وہیں پر پڑا رہتا ہے۔ جب تم زندہ ہو، چور آیا چرا کر لے گیا، لوگ بات کر رہے تھے تمہارے خلاف، سازشیں کر رہے تھے، تم نے نہ دیکھا اور نہ سنا۔ تو جو لوگ واقعی مر گئے ہیں، حقیقی موت، وہ سن رہے ہیں تمہاری، جان رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ لوگ اللہ رب العزت نے کیسی نحوست ان کے دماغ پہ طاری کی ہے کہ یہ قرآن کی اتنی صاف، سچی اور آسان باتیں سمجھ نہیں پاتے۔ بہرحال ارے وقت آج زیادہ ہو گیا، ایک سوال کیا، موت، روح کیا ہے؟ قرآن شریف میں جواب دیا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ کیا بہترین جواب دیا۔ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے، آپ ان سے کہیے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہارے پاس جو علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور اس تھوڑے علم کے ساتھ تم روح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ہم بتائیں بھی تو تمہاری عقل میں نہیں آئے گا۔ کیسے نہیں آئے گا؟ ایسے نہیں آئے گا کہ جیسے ہمارے یہاں تولنے کے لیے ایک دھرم کانٹا ہوتا ہے اور ایک کانٹا ہوتا ہے جس پہ کنٹل 2 کنٹل تولتے ہیں، اور ایک ترازو ہوتی ہے جس میں 3 کلو 4 کلو تولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سونار کا کانٹا جس پہ پاؤ تولا، رتی، ماشا تولتے ہیں۔ اب اگر تم سونار کے اس کانٹے پر، یہ بھی کانٹا کہلا رہا اور وہ بھی دھرم کانٹا کہلا ہے، اور یہ جو لگی ہوئی ہے بلی کے ساتھ یہ بھی کانٹا کہلاتا ہے، سب کانٹے۔ تو کہ سونار کے کانٹے پر تم اگر 5-10 کلو تولنا چاہو تو وہ کانٹا بتائے گا؟ کیوں نہیں بتائے گا؟ کانٹا تو ہے، وہ تو ہے ہی تولنے کے لیے، تو نہیں بتا سکتا۔ تو 4 کلو کو بتائے گا؟ نہیں۔ 3 کلو، 2 کلو، 1 کلو نہیں بتائے گا۔ پھر کیا بتائے گا؟ کانٹا کہے گا کہ رتی، تولا، ماشا بتائے گا۔ ہماری عقل اور ہمارا علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بہت مختصر ہے۔ اس مختصر علم سے
ہم ابھی تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ پائے ہیں، تو روح جیسی چیز کو کیا سمجھ پائیں گے؟ اور روح کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ روح کے بارے میں صرف اتنا سمجھو، یہ رب کے حکم سے ہے، بس باقی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے آتی ہے، کیسے جاتی ہے، کیسے نکل جاتی ہے۔ ہزاروں بار انسان نے روح کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا اس کو حجت اللہ میں۔ فرمایا جیسے گلاب کا پھول، گلاب کے پھول کی ایک پنکھڑی الگ کر لو آپ، دیکھو آپ، اس میں خوشبو ہے، اس میں تازگی ہے، اس میں رنگ ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ اس کے باوجود رنگ اس کا ختم ہو جاتا ہے، بدرنگ ہو جاتا ہے، خوشبو اس کی جاتی رہتی ہے، اور وہ سوکھ کر بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ کیا چیز ہے جو اس کو رنگ دے رہی ہے، اس کو خوشبو دے رہی ہے، اس کو جاذب نظر بنا رہی ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری کچھ سمجھ میں تو آیا، لیکن ہم نے روح کو سمجھا پھر بھی نہیں کہ اس کو روک سکتے ہیں کیا؟ کچھ لوگوں نے روح کو، ایک آدمی جو مرنے والا تھا، قریب تھا، ڈاکٹروں نے کہا بس 1 گھنٹہ زندگی باقی ہے اس کی، تو اس کو شیشے کے چاروں طرف کے اس کے ایک مکان بنایا، شیشے کا قبر نما، اور اس میں اس کو رکھ دیا کہ 1 گھنٹے کے بعد یہ مر جائے گا۔ اب چاروں طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب میں شیشہ لگا ہوا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے اس میں کچھ جانے کی۔ اور پھر یہ ہوا کہ ایک شیشہ چٹخا اور آدمی مر گیا۔ آج تک سائنس یہ پتہ نہیں لگا پائی یہ شیشہ چٹخا کیوں، کون سی قوت، کون سی طاقت تھی جس نے شیشے کو چٹخایا، اور وہ کیا چیز تھی جو اس کے اندر سے نکل گئی، جس کو روح کہتے ہیں، جس کو فرشتے لے جاتے ہیں۔ تو روح کو آج تک انسان نہیں سمجھ پایا، اتنی زیادہ سائنسی ترقی کے باوجود، اور نہ سمجھ پا سکتا ہے کبھی بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔